بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محموز کی وکیبس کی ہم نے پریکٹس کی، اب اس کے بعد قرآن پاک کی آیات پر آتے ہیں۔ تو ایک لفظ ہے یہاں پر سألہ۔ سألہ کا مطلب ہے اس نے سوال کیا۔ قرآن پاک میں اس کا استعمال کیسے ہے دیکھیے۔ تو ہم نے ڈھونڈا سین، حمزہ اور لام، سألہ، اس نے سوال کیا۔ تو آپ دیکھیں، آپ کو مختلف شکلیں نظر آ رہی ہیں۔ ایک ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ وَإِذَا، اور جب، سألہ اس نے سوال کیا، کا آپ سے، کا مطلب ہوتا ہے تم۔ وَإِذَا سَأَلَ، اور جب اس نے سوال کیا آپ سے، اس نے کس نے؟ وہ سبجیکٹ آگے موجود ہے، عبادی میرے بندے نے۔ اور جب آپ سے سوال کیا میرے بندے نے، عنی میرے متعلق، عن کا مطلب ہوتا ہے سے، اور یا کا مطلب ہوتا ہے میں۔ تو یہ عن اور نی۔ اور جب سوال کیا آپ سے میرے بندے نے میرے متعلق، فإنی قریب، تو بے شک میں قریب ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ میرے بندے جب آپ سے پوچھتے ہیں میرے متعلق کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، تو اس کا جواب ہے فإنی قریب، تو بے شک میں قریب ہوں۔ تو انی بے شک میں، انی بے شک میں، اور یہ انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، اس کے ساتھ جب یا ضمیر جوڑ دی جائے تو ہو جاتا ہے بے شک میں۔ فإنی قریب، تو بے شک میں قریب ہوں۔ اور جب سوال کیا آپ سے میرے بندوں نے یا میرے بندے نے میرے بارے میں، انی میرے بارے میں، فإنی قریب، تو میں قریب ہوں۔ انی تو میرے سے نہیں ہوگا، ان مجھ سے، صحیح ہے، لیکن یہاں اس کا مطلب ہے میرے بارے میں، کیونکہ دیکھیں نا کہ سوال تو کر لیا آپ سے، کا آ گیا، اور جب سوال کیا میرے بندے نے آپ سے، مجھ سے، تو مفہوم بنے گا نہیں کہ سوال کس سے کیا، رسول پاک علیہ السلام سے یا اللہ سے؟ تو رسول پاک علیہ السلام سے سوال ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوال ہوا ہے۔ اس کا جواب بھی آگے فإنی قریب، تو بے شک میں قریب ہوں۔ یسألون، یہ فعل مضارع کی مثال آ گئی۔ یسألون وہ سوال کرتا ہے، یسألون وہ سب سوال کرتے ہیں، باؤ نون ہے نا، یسألون وہ سب سوال کرتے ہیں کا آپ سے، عن الاہلہ، عن الاہلہ، اہلہ کہتے ہیں چاند کو، ہلال سے ہے نا، ہلال، ہلال کس کو کہتے ہیں؟ چاند کو۔ اور قمر کس کو کہتے ہیں؟ قمر بھی چاند ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ ہلال جو ہوتا ہے وہ جو اب اس کو نہیں، کیسے تو انگریزی میں ہو گیا نا، وہ جو پتلا والا ہوتا ہے وہ ہلال ہوتا ہے۔ جو پہلی تاریخ کا چاند ہوتا ہے وہ ہلال ہے، اور جو 14 تاریخ کا چاند ہے وہ قمر ہے۔ اور جرنلی بھی جو ہے وہ چاند کو قمر کہا جاتا ہے، لیکن صرف جو پہلی تاریخ کا جو چاند ہے نا اس کو ہلال کہتے ہیں۔ تو یسألونک عن الاہلہ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں چاند کے متعلق۔ قل، آپ فرما دیجئے، ہی مواقیت للناس والحج، یہ مواقیت للناس لوگوں کے لیے مواقیت ہے، لوگوں کے لیے یہ مواقیت وقت سے ہے، یعنی وقت جاننے کا ذریعہ ہے کہ کون سا مہینہ شروع ہو گیا، محرم ہے، سفر ہے، ربیع الاول ہے، کون سا مہینہ ہے، تو یہ مواقیت ہیں، وقت جاننے کا ذریعہ لوگوں کے لیے۔ والحج، اور حج کی پہچان کا ایک طریقہ ہے۔ چاند کا لوگ وہ سوال کرتے تھے کہ چاند گھٹتا بڑھتا کیوں ہے، ہلال کیا ہے، پہلی تاریخ کا چاند دیکھنے کے لیے مسلمان نکلتے کیوں ہیں؟ تو آپ فرما دیجئے کہ یہ چاند کا چھوٹا بڑا ہونا اور یہ لوگوں کے لیے وقت کا اندازہ لگانے کا ایک طریقہ ہے، اور حج کی پہچان کا ایک ذریعہ ہے۔ یہاں پر انہوں نے ویسے تو چاند کے بارے میں بہت ساری بات ہو سکتی تھی، لیکن سوال کرنے والے کا مقصد کیا ہے، اس کو اسی مقصد پر جواب دینا، یا جو اس کا سوال ہے وہ جواب دینا، یہ دراصل فصاحت و بلاغت کہلاتی ہے، یا یہ کہلاتا ہے کہ
صحیح بات اور اصل بات یہ ہے، ورنہ پوچھا جائے کہ یہ چاند کیا ہے تو چاند پر تو بڑے بڑے کالم لکھے جا سکتے ہیں، تھیسس لکھی جا سکتی ہیں، کتابیں لکھی جا سکتی ہیں کہ چاند کیا ہوتا ہے، اس کا گھٹنا بڑھنا کیا ہوتا ہے، چاند پہ زندگی پاسبل ہے نہیں ہے. لیکن یہاں سوال ان کا یہی تھا کہ کیوں مسلمان دیکھتے ہیں چاند کو؟ بھائی اس لیے دیکھتے ہیں کہ ٹائم کا اندازہ لگائیں، رمضان کب شروع ہوا، کب ختم ہوگا، حج کب ہوگا، یہی مقصد تھا چاند دیکھنے کا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قل، آپ فرما دیجئے کہ ہی مواقیت للناس والحج. ہیا کا مطلب کیا بتایا آپ نے؟ ہیا کا مطلب یہ جس طرح ہوا ہوتا ہے نا، ہوا ہوتا ہے مذکر کے لیے اور ہیا ہوتا ہے مؤنث کے لیے. اب آپ کی ویسے بھی اگلی کلاس جو ہے وہ مؤنث کے الفاظ پڑھنے کی ہے، تو ہیا جو ہے وہ مؤنث کے لیے ہوتا ہے. اور یہاں چونکہ یہ ہیا بات ہو رہی ہے اس چاند کی، اور یہ چاند مؤنث ہے، اہلہ یہ مؤنث ہے، اس لیے لفظ ہیا آیا. اچھا، یہ تو سب الٹا ہے عربی میں، چاند مؤنث ہے اور پتہ ہاں نہیں چاند بھی مؤنث ہے، سورج بھی مؤنث ہے، اور زمین و آسمان بھی مؤنث ہے. نہیں، زمین تو ہمارے یہاں بھی مؤنث ہے لیکن آسمان مؤنث نہیں ہے. ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اگلی آیت ہے یسألونک ماذا ينفقون، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، یسألونک وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا ينفقون جو وہ خرچ کریں، یعنی ماں خرچ تو کرنے کے ماں کا مطلب ہو گیا جو یا کیا، ماذا ينفقون وہ کیا خرچ کریں. انفق ينفقو کا مطلب ہوتا ہے خرچ کرنا، یعنی خرچ کرنے میں کیا اچھا ہے، کیا افضل ہے، کہاں خرچ کرنا چاہیے. اس کا جواب ہے قل، آپ فرما دیجئے، ما انفقتم جو کچھ تم خرچ کرتے ہو، جو تم خرچ کرو، من خیر بھلائی کے کاموں میں، بھلائی سے، فللوالدین تو والدین کے لیے، والاقربین فللوالدین کیا آیت ہے یہ، یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل. یہ آیت میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ وہ آپ سے خرچ کرنے کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ ان کو کہہ دیجئے کہ بہترین خرچ ہے جو والدین پر خرچ ہو، والاقربین رشتہ داروں پر خرچ ہو، والیتامى یتیموں پر خرچ ہو، والمساکین مسکینوں پہ خرچ ہو، اور مسافروں پہ جو خرچ ہو وہ سب سے بہترین خرچ ہے. بلال بھائی، اس کو اگر لفظی ترجمہ کریں، جی، یسألونک یسألونک وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، ماذا کیا جو ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، کیا جو وہ خرچ کرتے ہیں، کل کہہ دیجئے، ما جو انفق تم سب نے خرچ کیا، من خیر میں، فللوالدین والدین کے لیے. والدین کے لیے، اور پھر آگے جو بھی لوگ آئے ہیں ان کا بیان. مطلب ایسے بنے گا نا مطلب اس کا. بالکل ایسا ہی ہے کہ یہ لفظ آپ نے ایک ایک لفظ جوڑ لیا اور مفہوم آپ نے سمجھ لیا کہ مفہوم پر کیا بات ہو رہی ہے. وہ بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ ان لوگوں نے آ کے سوال کیا کہ کیا خرچ کریں، کیا خرچ کرنا بہتر ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا خرچہ وہی بہتر ہے جو ماں باپ پر ہو، یتیموں پر ہو، مسکینوں پر ہو، مسافروں پر ہو، غریبوں پر ہو، وہ سب سے بہتر خرچ ہے. اس سوال اس کے بارے میں تھوڑا سا پوچھنا چاہوں گا ایک منٹ کے لیے. میں نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ سب سے ایک شخص ہے جس نے 1 دینار کسی کو کھانا کھلایا، کہ اس نے 1 دینار خراب کر دیا، اور سب سے بہتر دینار وہ ہے جو اس نے اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کیا. تو اب آج کل تو سب لوگ ہی اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتے ہیں. تو پھر یہ باقی لوگوں پہ جو خرچ کرنا ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر سب سے بہترین خرچہ اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرنا ہے تو پھر باقی جگہوں پہ تو خرچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. باقی جگہوں پہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مطلب یہ اور کسی کار خیر میں دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں وہی مطلب ایک سوال دماغ میں آتا ہے نا، بالکل سب سے بہترین دینار وہ جو اپنے بیوی بچوں پہ خرچ اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کریں. تو لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک ہی سوال بار بار کیا گیا، یا رسول اللہ کہ کون سا اسلام سب سے افضل ہے. تو آپ علیہ السلام نے ہر بار اس کا ایک الگ جواب دیا، یا مختلف مواقع میں مختلف جواب دیے. کہیں فرمایا اطعام الطعام کھانا کھلانا افضل ہے، کہیں فرمایا بخاری کی حدیث ہے افشاء السلام سلام عام کرنا افضل ہے. بھائی سلام عام کرنا افضل ہے یا کھانا کھلانا افضل ہے؟ دونوں کو آپ نے فرمایا یہی سب سے افضل ہے. تو آپ علیہ السلام کی چاہت یا خواہش یہ ہوتی تھی کہ جس کام کی جہاں زیادہ ضرورت ہے اس کام پر زور دیا جائے اور
اس کو بیان کیا جائے، اس پر انفسائز کیا جائے. جہاں دیکھا لوگوں نے کھانا کھلانا چھوڑ دیا یا کھانا کھلانے کی ضرورت ہے، آپ نے فرمایا یہ سب سے افضل. جہاں دیکھا پانی کی ضرورت ہے، کنواں کھدوایا جائے، تو وہاں فرمایا پانی پلانا. جہاں دیکھا کہ مسلمانوں میں سلام کی کمی ہو گئی ہے، وہاں فرمایا سلام عام کرنا سب سے افضل. تو یہ جو ہے نا کہ سب سے افضل خرچ کون سا ہے، اس کا جواب ہے جہاں زیادہ ضرورت ہو. تو اب یہ اپنی اگر بندہ کہیں باہر خرچ کر لے اور اپنے بچوں کو محتاج کر دے اور ان کو خدا نخواستہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے، یا جناب کسی گھر میں یہ ہو کہ گھر میں جو ہے وہ بچے چیزوں کو ترس رہے ہوں اور ماں بدولت جو ہے وہ مسجدیں بنا رہے ہیں، مدرسے بنا رہے ہیں، باہر خیراتی کام کر رہے ہیں اور اپنے گھر میں کنجوسی، تو اس کو یہ حدیث سنائی جائے گی کہ بھائی گھر میں اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرنا ہے سب سے افضل خرچ. اور ایک شخص ہے جو بیوی بچوں پر ہی لوٹاتا ہے اور اس کے ماں باپ بےچارے ایسی حالت میں ہے کہ ان کی اپنی دوائی کے لیے خرچ نہیں ہے، اس کو یہ آیت سنائی جائے گی کہ والدین پر خرچ کرنا سب سے افضل ہے. افضل سارے ہی ہے، لیکن جہاں جیسی ضرورت ہو وہاں دیکھیں خرچ کیا جائے. مجھے تو یہ سمجھ میں آتی ہے بات اس بارے میں کہ ایک شخص کے پاس جتنے پیسے ہیں وہ سارے بچوں پہ بھی خرچ کر سکتا ہے، لیکن اگر کر اس نے سکتا ہے. کسی اور کار خیر میں لگانا ہے تو بچوں کی کوئی ضرورت یا کوئی ایسی آسائش کم کرنی پڑے گی تو وہاں لے کے جائے گا وہ. نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر بچوں پر بھی وہ فضول خرچی کرے گا تو فضول خرچی چاہے اپنے لیے ہو چاہے بچوں کے لیے ہو، وہ فضول خرچی تو فضول خرچی ہے. جو جس ایک طریقے سے آپ ایک زندگی گزار رہے ہیں اور آپ کا جو لائف اسٹینڈرڈ ہے، ایک لیونگ اسٹینڈرڈ ہے، اس کو مینٹین کرنے کے ساتھ آپ نے بچوں کی ضروریات اور خواہشات پوری کر دی، انف ہے. اب آپ بولیں کہ جناب بچوں پر خرچ کرنا ہی افضل ہے تو اور مزید ان کی عیاشی بڑھائی جائے یا ان کے خرچ بڑھائی جائے، تو اس سے تو وہ اس کے عادی ہو جائیں گے اور پھر خدا نخواستہ آگے چل کے تکلیف بھی آ سکتی ہے. اور فضول خرچی بعض اوقات انسان کو یاد الہی سے غافل بھی کر دیتی ہے، اور زیادہ لگژری چیزوں میں پڑھنا بھی بعض اوقات غافل کر دیتا ہے. تو جو ہمارا ایک اسٹینڈرڈ ہے اس کو ہم مینٹین رکھتے ہوئے بالکل بچوں پر بھی خرچ کریں، والدین پہ بھی خرچ کریں، اور کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں جو دیگر چیزیں ہیں وہاں پر بھی خرچ کرنا چاہیے. بڑا مشکل سوال ہے یہ. بالکل سوال تو، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ جہاں جیسی ضرورت ہے وہاں خرچ کیا جائے. اب جیسے جس دیکھیں نا، جگہ ہمیں تو یہ سمجھ آتی ہے، جیسے ہمیں مثال سنتے ہیں کہ ایک فقیر آیا، فاطمہ زہرا نے کیا کیا کہ امام حسن حسین کے ذرا نیچے ایک چٹائی تھی، وہ چٹائی نکال کے اس کو دے دی. اب تو وہ ایگزامپل تو یہ آتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کو بچے کو چٹائی چاہیے تھی نا سونے کے لیے، لیکن بچے کو خالی کر دیا اور چٹائی باہر دے دی کسی یہ مانگنے بھی تو والے ہے کو. نا، یہ بھی تو ہے کہ حضرت کوئی تو واقعہ قرآنی ہے کہ بلکہ قرآن پاک میں تفسیر میں اس کا بیان ملتا ہے کہ جو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے روزہ رکھا تھا اور وہ اٹھا کر روٹیاں افطار کے وقت غریب کو، مسکین کو اور اسیر کو دے دی، تو اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی. تو اب وہاں اپنے آپ پر وہ باندھ کر اور اپنے آپ کی تکلیف برداشت کر کے غریب کا اور فقیر کا بھلا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں جو جزا دی وہ بھی بہت بڑی جزا دی. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو یہ والدین پر یا بچوں پر خرچ کرنے پر بھی جو فضیلت ہے وہ تبھی ہے کہ بندہ اس کو نیک کام سمجھ کر، اپنی رسپانسبلٹی سمجھ کر خرچ کرتا ہے، تو یقیناً اس کو اس پر بھی ثواب ملے گا. اور اپنے بچوں کو اس بات کی ایک سوچ دے رہا ہے کہ بیٹا غریبوں پر خرچ کرنا پڑے، اپنے آپ کو کبھی اپنی آسائشوں کو کم کر کے بھی. ہمارا تو جو ہے مثال کے طور پر میری تو چٹائی گئی نا، لیکن میرے سر پر چھت تو ہے، جس کو میں دے رہا ہوں اس کے پاس نہ چٹائی ہے نہ چھت ہے، تو کچھ تو اس کا بھلا ہو جائے گا. اس زاویے سے اگر اس کو دی تو یقیناً اس پر بڑا اجر ہے. اپنی آسائش کو کچھ کم کر کے سامنے والے کی ضرورت پوری کر دینا، یہ تو ایک بڑی کمال کی نیکی ہے. جیسے کتابوں میں میں آپ نے نے پڑھا ایک جگہ پر کہ ایک چیز ہوتی ہے ضرورت، اور ایک ہوتی ہے حاجت، ایک ہوتی ہے، بات کہیں اور نکل جائے گی، ضرورت، حاجت، اور ایک ہوتی ہے منفعت، اور ایک ہوتی ہے 5-6 چیزیں ہیں. ضرورت ہے، حاجت ہے، منفعت ہے. ضرورت یہ ہوتی ہے کہ جس کے بغیر آدمی زندگی گزار ہی نہیں سکتا. دوسری حاجت وہ ہوتی ہے کہ اس کے بغیر زندگی گزر تو سکتی ہے لیکن مشکل سے گزرے گی. اور منفعت وہ ہوتی ہے کہ یار پروفیٹیبل ہے، یہ ہو تو اچھا ہے، نہ ہو تو کوئی مسئلہ بھی نہیں. تو اب میں اگر میری منفعت میں سے کوئی چیز کم ہوتی ہے، مجھے میری زندگی پہ کوئی بہت خاص فرق نہیں پڑے گا، لیکن سامنے والے کی ضرورت پوری ہو جائے گی، اس کی بیسک نیڈ پوری ہو جائے گی،
تو وہاں ترغیب دی جائے گی کہ بھائی آپ وہ کریں تاکہ دوسروں کا بھی بھلا ہو. مثال یہ ہے کہ آپ جیسے ایک آدمی اے سی میں سوتا ہے اور ایک آدمی کے پاس جو ہے نا پنکھا بھی نہیں ہے، تو وہ اے سی والا جو ہے نا اپنا اے سی بند کر کے اس کو پنکھا خرید کے دے دے، تو ایسا ہوتا ہے، مطلب ایسا کرنا کیا ہے؟ اس کا اے سی بند ہو جائے گا، وہ مشکل میں سوئے گا. اے سی میں سونا تو آسان اگر ہے. اس کی اپنی زندگی اگر اس کی اپنی زندگی متاثر ہوگی تو نہ کرے اے سی بند، اپنا اے سی میں سوتا رہے گا. اور دوسرا اپنی چیزوں کو تو ڈسٹرب کرے گا. یہ اس کے لیے اب حاجت ہو گیا نا، کیا وہ اے سی کے بغیر اس کو 7-8 گھنٹے کی نیند نہیں آتی، اس کے اگلے دن کے کام ڈسٹرب ہوں گے. ہاں اگر وہ کسی کی بالکل بنیادی ضرورت پوری کرنے کے لیے اپنی ایک آسائش کو چھوڑ دیتا ہے، مثال کے طور پر اس کی عادت ہے کہ ہر ہفتے جو ہے وہ ایک اچھی سی ہوٹلنگ کرتا ہے، جا کے باہر ڈنر کرتا ہے بچوں کے ساتھ، اس نے بیوی بچوں کے ساتھ یہ پلان کیا کہ ہم ہفتے کی جگہ جو ہے وہ 10-15 دن میں چلے جایا کریں گے، اور یہی چیز ہم اس پورے 250-300 درہم سے کسی غریب کے گھر کا راشن آ جاتا ہے. اس نے اپنی ایک ہفتے میں ایک ہوٹلنگ کو کم کر کے ایک راشن کسی کے گھر میں شروع کروا دیا. یقیناً بہت بڑا اجر ہے اس میں، کسی کی بیسک نیڈ اس نے پوری کی نا. ٹھیک ہے، مشکل ہے بہت. اس کا فیصلہ کرنا ظاہر ہے ہر آدمی پر ویری کرتا ہے کہ وہ خود یہی بات یہ ہے نا ناصر بھائی، اس طرح کی باتیں کرنا بڑا آسان ہوتا ہے لیکن پریکٹیکلی اس کو کرنا میں وہی کہہ رہا ہوں. اسی لیے کہ آپ دیکھیں نا، آپ اپنے بچوں کو اے سی کے بغیر سلائیں اور کسی اور کے بچے کی فرض ہے کسی کی فیس دے دیں، کسی کی راشن ڈال دیں، ہے تو بڑا اچھا کام. کہ آپ کے بچے، میرے بچے تو بغیر اے سی کے تو مریں گے تو نہیں، تو اس کے تو بیچارے مر رہے ہیں بھوک سے. تو اب ایسا کرنا کیا ہے؟ کیا زیادتی ہے اپنے بچوں کے ساتھ، یا اجر ہے، یا کیا ہے؟ سوال یہ ہے. ہاں اچھا، یہ تو مشکل سوال ہے. پھر یہی سوال ہے، اصل سوال ہی ہے. اصل سوال کیا کرے؟ اپنے دل سے پوچھے کیا کرنا چاہیے. اپنے بچوں پر بھی خرچ کرنا جو ہے وہ کوئی وہ نہیں ہے. ہمارے دین نے، میں اس کا آسان جواب یہ ہے کہ ہمارے دین نے جس چیز کا پابند ہمیں نہیں کیا، جو ہم پر جو فرض و واجب ہے نا، یہ زمانہ وہ ہے کہ اپنے فرائض و واجبات کو بندہ پورا کر لے تو وہ جنتی ہے. حرام سے بچ جائے اور فرض و واجب پورے کر لے. فرض و واجب کیا ہے؟ زکوٰۃ وقت پہ ادا کرتا رہے، صدقہ فطر ادا کرے، اور حرام سے بچے، اپنے بیوی بچوں کو خوش رکھے، تو وہ شخص بھی جنتی ہے. کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے. لیکن پھر تو لوگ مسجدیں بناتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، کنویں کھدواتے ہیں، صدقہ جاریہ کرتے ہیں، کسی کا وظیفہ لگاتے ہیں. وہ تو لوگ وہ تو سب بند کر دیں گے. تو ہم سے تو پوچھ نہیں، جب جس کو اللہ نے نوازا ہے کہ اس کے پاس فرض و واجب کا خرچ کرنے کے بعد مزید بچتا ہے، تو وہ بالکل اس کو کرنا ہی چاہیے. بلکہ وعدہ ہے کہ خرچ کرو گے تو ایک کے مقابلے میں 700 ملے گا. تو جو لوگ خرچ کرتے ہیں، مسجد مدرسے بناتے ہیں یا کار خیر میں حصہ لیتے ہیں، تو ان کا کم تھوڑی ہوتا ہے. ان کو تو اللہ تعالیٰ بڑھا کر عطا کرتا ہے، اس کو تو بڑھ کر ملتا ہے اگر اس کا یقین کامل ہو تو. پہلے بہرحال بات نکل گئی آگے اور ہمارا سبق رہ گیا بیچارہ پیچھے. تو یسألونک والی آیت آپ دیکھ رہے تھے، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں اشہر حرم کے متعلق. اشہر حرم یعنی 4 حرمت والے مہینے، کہ ان مہینوں میں ہم لڑیں یا نہ لڑیں. رجب، ذی الحج، محرم، اور ذی الحج، محرم، رجب اور ذی القعدہ. ذی القعدہ، ذی الحج